الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. صدق الله العظيم. فقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نور الله وعلى آلك وصحابك يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا رحمة للعالمين. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے محبوب مکرم شفیع معظم نبی محتشم حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدتاً محبتاً پیش کرنے کے بعد آج ہم انشاءاللہ العزیز ہجرت کے تیسرے سال کے جو مزید واقعات ہیں، کچھ تو پچھلے جمعۃ المبارک پر بیان ہوئے، کچھ انشاءاللہ العزیز آج آپ کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہجرت کے تیسرے سال حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی کا نکاح جو تھا وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا۔ بدر کے موقع پر جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے یہ جنگ میں شریک نہیں ہو سکے تھے، اس لیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھیں وہ حضرت عثمان غنی کے نکاح میں تھیں اور بیمار تھیں، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کو اپنی بیٹی کی تیمارداری کے لیے گھر چھوڑ دیا۔ اس وجہ سے حضرت عثمان غنی بدر کے موقع پر حاضر نہ ہو سکے۔ پھر جب ان کا وصال ہو گیا، جس دن قاصد فتح کی خوشخبری لے کر آیا، اسی دن حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھیں ان کا وصال ہوا اور جنازے کے بعد ان کو دفنایا جا رہا تھا قبرستان میں، جب قاصد جو ہے وہ جنگ بدر کی فتح کی کامیابی کی خوشخبری لے کر آیا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بدر کے جو مجاہدین تھے ان کے ساتھ شامل فرمایا، اور جتنا بدر کے دیگر
شریک ہونے والے لوگوں کو حصہ عطا فرمایا، اسی طریقے پر حضرت عثمان غنی کو بھی حصہ عطا فرمایا۔ اس کے بعد چونکہ پہلی بیٹی جس کا نکاح حضرت عثمان غنی سے کیا تھا، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب دوسری بیٹی اپنی صاحبزادی جو تھی اس کا نکاح کرنے کے بارے میں، حضرت عثمان غنی کے بارے میں سوچا کہ ان کے ساتھ میں اپنی دوسری بیٹی کا بھی نکاح کر دوں۔ اب یہاں پر تھوڑا سا بات سمجھنے کی ہے اور عقیدے کی بھی ہے۔ بات یہ ہے کہ ہم میں سے اگر کوئی اپنی بیٹی کا کسی کے ساتھ رشتہ کرتا ہے تو اس داماد کے کردار کو دیکھا جاتا ہے، کوشش کرتے ہیں لوگ پہلے بھی اس کی مکمل جو ہے وہ چھان بین کرتے ہیں، پھر جب شادی ہو جاتی ہے اس کے بعد بھی ہر طریقے سے اس کا خیال رکھا جاتا ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے، کیا بنا رہا ہے، کیا کھا رہا ہے، کیا بنا رہا ہے، اور کدھر آ رہا ہے اور کدھر جا رہا ہے۔ جب ہم اپنی دوسری، اگر اللہ نہ کرے وہ بیٹی فوت ہو جاتی ہے جس کی شادی پہلے ہوئی تھی، تو دوسری بیٹی کی جب بات آتی ہے اگر وہ رشتہ طلب کر لیں آ کے، تو ہم اکثریت ایسے ہوتا ہے کہ انکار کر دیا جاتا ہے۔ ایک صورت ہوتی ہے کہ اگر پہلی بیٹی کے بچے زیادہ چھوٹے ہیں، ان کی دیکھ بھال کے لیے اور کوئی نہیں ہے، تو پھر لوگ قربانی دے دیتے ہیں، دوسری بیٹی بھی دے دیتے ہیں۔ لیکن اکثریت ایسے ہوتا ہے کہ انکار کر دیا جاتا ہے کہ جی ہم اب دوبارہ رشتہ نہیں دیں گے۔ کیوں؟ داماد کے کردار کی وجہ سے، کیونکہ پہلی بیٹی پر آزما چکے ہوتے ہیں، پہلی بیٹی دے کر آزما چکے ہوتے ہیں اور پتہ چل چکا ہوتا ہے کہ یہ کیا کرے گا اور اس کا کیا طریقہ کار ہے۔ تو اگر پہلی بیٹی ہی خوش نہ ہو تو دوسری بیٹی کوئی نہیں دیتا، کسی صورت میں نہیں دیتا۔ اور پھر یہ ہے کہ اگر معاذ اللہ کسی کے ایمان کے بارے میں کسی کو خطرہ ہو، پتہ چل جائے، تو لوگ تو پہلی بیٹی نہیں رہنے دیتے، دوسری تو دینی دور کی بات ہے۔ پہلی بیٹی کو جو ہے نا گھر لا کر بٹھا دیتے ہیں کہ جی اس کا تو وہ تو کافر ہو گیا یا معاذ اللہ کچھ اور ہو گیا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ایک بیٹی حضرت عثمان غنی کے نکاح میں دی جن کا نام حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا تھا۔ پھر جب ان کا وصال ہو گیا تو اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کو اپنی دوسری بیٹی کا رشتہ عطا فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ یہ اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ صرف کردار کے لحاظ سے افضل و اعلیٰ تھے، بلکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر طریقے سے اور بالخصوص ایمان اور یقین کے حوالے سے بھی افضل و اعلیٰ اور کامل تھے۔ سبحان اللہ۔ بے شک۔ اور ساری زندگی جو باقی کے جو دوسری بیٹی کے ساتھ جو گزارا ہوا تھا وقت، اس میں کبھی بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی شکایت کا موقع نہیں دیا۔ اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری صاحبزادی کا نکاح بھی پھر حضرت عثمان غنی سے فرما دیا۔ اور یہاں پر بس نہیں ہوئی، پھر جب حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس کے علاوہ میری اور بھی کوئی بیٹی ہوتی اور میں وہ بھی عثمان کے نکاح میں دے دیتا، اگرچہ یکے بعد دیگرے کئی بیٹیاں مجھے عثمان کے نکاح میں دینی پڑتی، لیکن اگر میرے پاس کوئی اور بیٹی ہوتی تو وہ بھی میں عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا ہے فضیلت۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کا رشتہ دیا ہے، پھر دوسری بیٹی کا رشتہ دیا، اور پھر فرما رہے ہیں کہ اگر تیسری بھی ہوتی وہ بھی دے دیتا، تو پتہ چلا کہ حضرت عثمان غنی کامل ایمان والے تھے، بے شک، بے شک، بے شک۔ کسی قسم کی نہ ان میں کوئی منافقت کی چیز پائی جاتی تھی اور نہ ہی اللہ معاف کرے کوئی کفر وغیرہ کی، جس طرح کے لوگ آج بکواس کرتے ہیں صحابہ کرام کے بارے میں۔ اگر تھوڑا سا بھی شک اور شبہ ہوتا تو کبھی بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دو صاحبزادیوں کی شادی حضرت عثمان غنی سے نہ کرتے، کچھ بھی ہو جائے نہیں کرتے لوگ۔
لہٰذا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری صاحبزادی حضرت سیدہ ام کلثوم کا نکاح جو ہے وہ کیا، یہ ہجرت کے تیسرے سال ماہ جمادی الثانی، یہ جو ابھی چل رہا ہے مہینہ، اسی میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری صاحبزادی جو تھی سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کا نکاح حضرت عثمان غنی سے کر دیا۔ سبحان اللہ۔ ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ نکاح تو ربیع الاول، ہجرت کے تیسرے سال ربیع الاول کے مہینے میں ہو گیا تھا، لیکن رخصتی جو تھی وہ جمادی الثانی میں ہوئی۔ اس کے بعد دوسرا اہم واقعہ یہ ہے کہ حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، انہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرف زوجیت بخشا، ان کو اپنی بیوی بنا لیا، حضرت زینب بنت خزیمہ کو۔ ہوا یوں کہ حضرت زینب بنت خزیمہ جو تھیں یہ بیوہ تھیں۔ اب یہ کس کے نکاح میں تھیں اور کیسے بیوہ ہوئیں، اس میں دو روایات ملتی ہیں۔ پہلی روایت یہ ہے، مشہور قول جو ہے وہ یہ ہے کہ ان کا پہلا نکاح جو تھا وہ طفیل بن حارث بن عبد المطلب بن ہاشم سے ہوا تھا، یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تایا جان کے بیٹے کے ساتھ۔ حارث بن عبد المطلب سب سے بڑے تھے نا، انہی کے ساتھ تو وہ کنواں کھود رہے تھے، آب زمزم کا کنواں جب کھود رہے تھے نا تو انہی کو ساتھ لیا ہوا تھا حارث کو۔ اور ہوا یہ کہ جب وہ مشرکین آئے تو وہ دیکھا تو انہوں نے کہا جی ہم آپ کے ساتھ لڑائی کریں گے، جنگ کریں گے، یہ وہ اس طرح کی جب معاملات ہوئے تو پھر اس موقع پر حضرت عبد المطلب نے منت مانی تھی کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے 10 بیٹے عطا فرمائے گا تو میں ان میں سے ایک کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربان، یہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں۔ تو یہ حارث جو تھے، حارث بن عبد المطلب، ان کا بیٹا جو تھا طفیل، اس کے نکاح میں تھی، پہلے اس کے نکاح میں تھی، پھر وہ فوت ہوا اس نے طلاق دے دی۔ اس کے بعد انہی کے بھائی عبیدہ بن حارث کے ساتھ انہوں نے شادی کی، اور حضرت عبیدہ بن حارث جو ہے وہ ہیں جنہوں نے جنگ بدر میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ لڑی تھی، وہ کفار کے ساتھ مقابلے میں آئے تھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا امیر حمزہ، اور تیسرے جو تھے وہ حضرت عبیدہ تھے۔ یہ 3 جو تھے وہ نکلے تھے نا جنگ کرنے کے لیے، بدر میں پہلے 3 بندے نکلے تھے۔ اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ حضرت عبیدہ جو ہیں یہ بدر میں شہید ہو گئے، تو اس وقت سے یہ بیوہ تھیں بدر سے۔ ایک روایت تو یہ ہے کہ یہ حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا تھیں، بیوہ تھیں اس وجہ سے، اور دوسری روایت یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی پیارے اور محبوب صحابی حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی یہ کیا تھیں، بیوی تھیں۔ عبداللہ بن جہش یہ وہی ہیں جن کا ابھی غزوہ احد میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ جب ان جنگ احد میں یہ شامل ہوئے تو انہوں نے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ میں تیرے بارگاہ میں یہ التجا کرتا ہوں کہ تو اگر مجھے اس موقع پر لے کر جا رہا ہے، احد کی جنگ میں لے کر جا رہا ہے، تو پھر میرا اور کفار کا مقابلہ ہو اور میں تیری رضا کے لیے لڑوں، میں تیری رضا کے لیے لڑوں، جنگ تیرے نام کی سربلندی کے لیے لڑوں، اور پھر کیا ہو، پھر کفار مجھ پر غلبہ پا لیں اور مجھے قتل کر دیں، پھر قتل کرنے پر بس نہ کریں، پھر وہ کیا کریں، میرے ناک اور کان جو ہیں وہ کاٹ ڈالیں، میری آنکھیں جو ہیں وہ نکال دیں، اور اسی حال میں قیامت کے دن میں تیری بارگاہ میں کھڑا ہو جاؤں۔ اسی حال میں یہ دعا مانگی حضرت عبیدہ حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور عرض کیا یا اللہ پھر تو مجھ سے پوچھے، اپنے سامنے کھڑا کر کے تو مجھ سے پوچھے کہ اے عبداللہ بن جہش یہ کیسے ہوا، یہ سب، یہ تیرے کان کاٹے گئے، ناک کاٹا گیا، تیری آنکھیں نکالی گئیں، کس وجہ سے؟ تو میں عرض کروں فی کا وفی رسولک، اے اللہ تیری محبت اور تیرے رسول کی محبت اور عشق کی سزا دیتے ہوئے کفار نے میرے ساتھ یہ معاملہ کیا۔ سبحان اللہ۔ تیری محبت اور تیرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عشق میں یہ عرض کروں کہ یا اللہ میرے ساتھ یہ ان لوگوں نے معاملہ کیا ہے۔ تو یہ حضرت عبداللہ بن جہش کی کیا تھی، بیوہ تھی۔
ٹھیک ہے، حضرت عبداللہ بن جحش کی حضرت زینب بنت خزیمہ کیا تھی؟ بیوہ تھی، ان کی بیوی تھی تو بیوہ ہو گئی، صاف ظاہر ہے جب وہ شہید ہو گیا احد میں۔ کچھ یہ تھا کہ ان کے جو شکل و صورت تھی وہ بھی تھوڑی نارمل تھی، تو اس وجہ سے حضور نبی کریم یہ پریشان تھیں، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر کرم نوازی کی، اور بندہ نوازی کرتے ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح فرما لیا۔ سبحان اللہ۔ اب یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا نکاح ہوا، تقریباً 8 ماہ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں، 8 ماہ سرکار کی زوجیت میں رہیں ام المومنین زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کے بعد پھر یہ کیا ہوگا، یہ ہو گیا ان کا وصال ہو گیا۔ وصال کے بعد پھر خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جنازہ پڑھا اور جنت البقیع میں اپنے ہاتھوں ان کو سپرد خدا کیا۔ اور پھر یہ بی بی جو تھیں یہ بڑی فیاض بھی تھیں، کریم النفس بھی تھیں، غریبوں مسکینوں پر بڑی شفقت کرتی تھیں۔ حضرت زینب بنت خزیمہ مال جمع نہیں کر کے رکھتی تھیں، جو بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کا حصہ انہیں ملتا تھا نا، ازواج کو دیتے تھے نا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی ازواج میں مناسب جو تھا وہ متوازی ایک نظام رکھا ہوا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری بیویوں کے حقوق جو تھے وہ ایک طریقے کے مطابق برابر سب کو حقوق ادا کرتے تھے، سب کے حقوق پورے کرتے تھے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی آتا تھا سرکار کی طرف سے، تو حضرت زینب بنت خزیمہ اکثر ایسا ہوتا تھا کہ وہ غریبوں اور مسکینوں میں بانٹ دیتی تھی، اور اسی وجہ سے ان کو ام المساکین کہا جاتا تھا۔ سبحان اللہ۔ کیا لقب ہے ان کا؟ ام المساکین، مسکینوں کی ماں، مسکینوں کی ماں۔ یہ حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ، ویسے تو وہ سارے مومنوں کی ماں ہے نا، لیکن یہ خصوصیت ہے ان کی کہ امت کے جو غریب اور محتاج لوگ ہیں حضرت زینب بنت خزیمہ کی طرف وہ منسوب ہے کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی پاکیزہ فطرت بیوی ہیں کہ جنہوں نے اپنا سارا مال جو تھا، جو بھی آتا تھا، وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں غریبوں مسکینوں میں تقسیم فرما دیتی تھی۔ اس وجہ سے ان کا لقب کیا تھا؟ ام المساکین، ام المومنین زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ تو ان کا وصال ہوا، پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے ان کو جنت البقیع میں دفن فرمایا۔ تیسرا اور اہم واقعہ جو رہ گیا تھا ہمارا ہجرت کے تیسرے سال کا، وہ یہ ہے کہ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت۔ سبحان اللہ۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور امام حسن کون ہے؟ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں اور بڑے نواسے ہیں، اور سیدہ پاک سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاتون جنت کے یہ بڑے بیٹے ہیں، اور جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے صاحبزادے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ تو آج ان کا تھوڑا سا ذکر کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑی شخصیت ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا زیادہ وقت گزرا۔ تو حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 15 رمضان المبارک ہجرت کے تیسرے سال ان کی ولادت جو ہے وہ ہوئی، ہجرت کے تیسرے سال۔ اب باقی جتنی بھی ہم کرتے ہیں نا، بچہ پیدا ہوتا ہے، اذان دیتے ہیں، اس کے سر کو موڑتے ہیں، اس کے بعد اس کے ختنے کرتے ہیں، پھر وہ چاندی وغیرہ میں اس کے بال جو ہے ان کو وزن کر کے پھر وہ تقسیم کی جاتی ہے، غریبوں میں چاندی تقسیم کی جاتی ہے، پھر عقیقہ کرتے ہیں بچے کا۔ تو یہ ساری چیزیں جو تھیں یہ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیدا ہونے پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری انجام دی۔ سبحان اللہ۔ یہ سارے طریقے، یہ ساری چیزیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت پر یہ سارے معاملات کیے، تو اسی طریقے پر پھر یہ سنت جو ہے وہ آگے چلتی آئی۔
اچھا، اس میں ان کی تاریخ ولادت جو ہے نا اس میں تھوڑا اختلاف ہے علماء کا، لیکن علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ جو ہے نا یہ بہت بڑے امام ہیں، امام ابن حجر، تو ان کا جو ہے وہ انہوں نے جو ساری تاریخ مکمل جمع کر کے جو اقوال تھے کہ فلاں تاریخ ہے، فلاں تاریخ ہے، فلاں، کسی نے کوئی، تو انہوں نے ساری جمع کر کے یہ 15 رمضان المبارک 3 ہجری جو ہے اس کو کیا کہا ہے کہ وہ کہتے ہیں الاول الاسبت، کہ یہ پہلی جو ہے یعنی 15 رمضان المبارک کی جو تاریخ ہے یہ زیادہ مضبوط اور زیادہ قوی اور زیادہ درست ہے امام حسن مجتبیٰ کی ولادت کی۔ اب جب ان کا وقت ولادت قریب آیا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسماء بنت امیس اور حضرت ام ایمن جانتے ہیں نا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لونڈی تھیں، خدمت گزار تھیں، ماں کے درجے میں تھیں، کیونکہ حضرت عبداللہ کی طرف سے انہیں وراثتاً ملی تھیں حضرت ام ایمن البرکہ حبشیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ مرتے دم تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہیں، سرکار کی خدمت گزار رہیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسماء بنت امیس اور حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 2 خواتین کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ پاک کی خدمت کے لیے بھیجا، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت کے لیے ان کے گھر میں بھیجا۔ جب یہ دونوں بیبیاں گئیں تو جا کر وہاں پر کچھ قرآن پاک کی تلاوت کی، معوذتین پڑھے، آیت الکرسی پڑھی، اور پھر وہ پڑھ کر انہوں نے حضرت سیدہ پاک کو دم کیا۔ یہ بھی اسے پتہ چل گیا کہ قرآنی آیات مبارکہ یعنی جو صحیح روایات ہیں، حدیث مبارکہ میں جو دعائیں آئی ہیں یا قرآن کی آیات ہیں، بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی جو ہے وہ معاوضے کے، اگر اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے پڑھ کر وہ دم کیا جاتا ہے تو یہ سنت سے ثابت ہے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی معوذتین پڑھ کر امام حسن اور امام حسین کو وہ دم کیا کرتے تھے اکثر۔ اب جب ولادت کا وقت قریب آیا، جب ولادت ہوئی، بچے کی پیدائش ہوئی، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے، اس کے جسم پر گندگی ہوتی ہے، خون وغیرہ ہوتا ہے، غلاظت ہوتی ہے، لیکن قربان جاؤں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل پاک کے کہ جس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پاکیزہ، پاک اور صاف، معطر اور مطہر پیدا ہوئے تھے، اسی طرح حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے نانا جان کے طریقے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آیت تطہیر ان کی شان میں بیان کی ہوئی ہے، اسی آیت تطہیر کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام حسن مجتبیٰ کو بھی پاک اور صاف پیدا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اور اسی وجہ سے اللہ حضرت الشاہ امام احمد رضا بریلوی قدس سرہ العزیز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ سارے نو آندہ ہی ہے میرے حال میں پڑھ لیجیے سارے مل کے ذرا، تھوڑا ذوق بن جائے گا۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گرانہ نور کا۔ سبحان اللہ۔ اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
گھر آئے، سیدہ پاک کے گھر میں تشریف لائے اور فرمایا کہ ارونی ابنی، میرا بیٹا مجھے دکھاؤ، میرا بیٹا مجھے دکھاؤ۔ تو انہوں نے کیا کیا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت اسماء فرماتی ہیں کہ میں نے سفید چادر میں لپیٹ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ان کے دونوں کانوں میں اذان، ایک میں اذان اور دوسرے میں اقامت پڑھی۔ اذان اور اقامت پڑھنے کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن جو تھا وہ حضرت امام حسن کے منہ مبارک میں، ان کے دہن میں ڈالا، پھر یعنی گھٹی دی۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما سمیتموہ، مجھے بتاؤ تم نے میرے بیٹے کا نام کیا رکھا ہے، میرے بیٹے کا نام کیا رکھا ہے۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ حضرت جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس کا نام حرب رکھا ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بیٹے کا نام حرب نہیں بلکہ حسن ہے، میرے بیٹے کا نام حرب نہیں بلکہ حسن ہے۔ ایک روایت تو یہ ہے۔ دوسری روایت یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اپنی گود میں اٹھایا تو فرمایا کیا نام رکھا ہے میرے بیٹے کا۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی عزت اور حرمت پر قربان جاؤں، میں آپ پر سبقت کیسے حاصل کر سکتا تھا، یعنی نام بیٹا آپ کا، بیٹا آپ کا، تو آپ کے بیٹے کا نام میں کیسے رکھ سکتا تھا، یہ بے ادبی اور گستاخی میں کیسے کر سکتا تھا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بیٹے کا نام آپ خود ہی رکھیں گے۔ تو جب یہ عرض کیا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بھی اس کا نام رکھنے پر اللہ تعالیٰ پر سبقت نہیں کروں گا۔ بات نہیں سمجھ آئی؟ میں بھی اپنے اس بیٹے کا نام رکھنے پر اللہ تعالیٰ پر سبقت نہیں کروں گا، بلکہ مطلب یہ دوسرے لفظوں میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہی اس بیٹے بچے کا نام تجویز فرمائے گا۔ تو اتنے میں حضرت جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے اور عرض کیا، سلام آ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کے ساتھ وہی نسبت ہے جو جناب ہارون علیہ السلام کو جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے ساتھ نسبت تھی۔ یعنی جس طرح حضرت ہارون علیہ السلام جناب موسیٰ کلیم اللہ کے بھائی تھے، اسی طرح حضرت جناب علی المرتضیٰ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا ہے، بھائی ہیں۔ لیکن نسبت تو یہ ہے کہ یہ آپ کے بھائی ہیں، لیکن یہ بات ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام کیا تھے، اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، اور حضرت علی المرتضیٰ جو ہے وہ اللہ کے نبی نہیں ہے۔ صرف کس نسبت کون سی ہے، تعلق کون ہے، مماثلت کس چیز میں بیان کی کہ یہ آپ کے کیا ہے، بھائی ہے۔ بھائی ہونے میں یہ کیا ہے، ہارون علیہ السلام کے مشابہ ہیں، ان کے مماثل ہیں۔ لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بعد کوئی نبی، اونچی آواز سے بولیے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ آپ کیا ہے، آپ کیا ہے، آپ کیا ہے، خاتم النبیین ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ لہذا حضرت علی المرتضیٰ جو ہے وہ بھائی ہونے میں حضرت ہارون کے مشابہ ہے، اور حضرت ہارون ان سے فضیلت میں کیوں بلند ہے، علیحدہ کیوں ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے کہ وہ نبی تھے، اور علی جو ہے یہ نبی نہیں بلکہ اللہ کے ولی ہے۔ بات سمجھ آ گئی ہے جی؟ تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، لہٰذا آپ ایسے کریں کہ جس طرح ہارون علیہ السلام کے بچوں کے نام تھے نا، آپ انہی کے ناموں پر اپنے بیٹوں کے نام رکھیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل امین علیہ السلام سے پوچھا کہ کون سا نام تھا ان کا، کیا نام تھا؟ تو حضرت جبریل امین علیہ السلام نے عرض کیا کہ حضرت ہارون کے بڑے بیٹے کا نام جو تھا وہ کیا تھا، شبر۔
حضرت ہارون علیہ السلام کے بڑے صاحبزادے کا نام کیا تھا؟ شبر۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی اپنے بیٹے کا یہ نام رکھے، تو حضور نے فرمایا ہم تو عربی ہیں، عرب کے رہنے والے ہیں، وہ سریانی تھے، ان کی زبان اور تھی، ہماری زبان اور ہے، تو ہمیں بتاؤ ہم عربی میں اس کا نام کیا رکھیں؟ تو حضرت جبریل امین علیہ السلام نے عرض کیا کہ آپ شبر کا جو عربی میں معنی ہے وہ ہے حسن، شبر کا معنی جو ہے وہ کیا ہے؟ حسن ہے، لہٰذا آپ اپنے اس بیٹے کا نام کیا رکھیں؟ حسن۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی نام رکھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ تھا، اور ان کا نام کیا رکھا؟ حسن، اور یہ بڑے صاحبزادے ہیں سیدہ پاک کے۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 7ویں دن پھر تشریف لائے، 7ویں دن پھر تشریف لائے۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ان کی وہ ختنہ وغیرہ اور سارا عقیقہ وغیرہ کا جو تھا وہ اہتمام کیا۔ 2 جو تھے بکریاں جو تھیں وہ لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے عقیقے کے لیے ان کو ذبح کیا اور اس کا گوشت تقسیم کیا۔ 2 دمبے جو تھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے عقیقے کے لیے ذبح فرمائے۔ اب امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کیا ہے، بس یہ بیان کر کے، کیونکہ ہمارا ہجرت کا 3را سال بھی مکمل ہو گیا اسی پر، اور انشاءاللہ العزیز اگلے جمعۃ المبارک پر ہم ہجرت کے 4تھے سال کے جو واقعات ہیں وہ شروع کریں گے۔ تو امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت کیا ہے؟ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ سے حیا آتی ہے، مجھے اللہ تعالیٰ سے حیا آتی ہے کہ میں اس سے ملاقات کرنے کا اشتیاق رکھتا ہوں، اس سے ملاقات کرنے کا اشتیاق رکھتا ہوں، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کروں، اور اس حال میں کہ میں نے ابھی تک کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کا سفر جو ہے وہ پیدل چل کر نہیں کیا، یہ فرمایا۔ پھر اس کے بعد حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 مرتبہ مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ کا پیدل چل کر سفر کیا۔ اعلیٰ قسم کے اونٹ، اعلیٰ قسم کے گھوڑے سواری کے لیے ساتھ ہوتے تھے، غلام ساتھ ہوتے تھے، خادم ساتھ ہوتے تھے، لیکن امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کو سوار کر دیتے تھے، خود پیدل چل کر اللہ تعالیٰ کے گھر حاضر ہوتے تھے۔ یہ شان ہے امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 15 حج کیے پا پیادہ پیدل چل کر، 15 حج کیے، اور 20 دفعہ مکہ مکرمہ کی بیت اللہ شریف کی زیارت کے لیے پیدل چل کر حاضر ہوئے اللہ تعالیٰ کے گھر میں۔ تو اور اسی طرح 2 دفعہ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سارا مال جو تھا وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر دیا، سارا مال۔ بڑا مال آتا تھا، سرکار کے صاحبزادے تھے، لیکن جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک تھا نا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی مال آتا تھا اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر دے، جمع نہیں کرتے تھے۔ یہی حالت، یہی کیفیت حضرت امام حسن مجتبیٰ کی تھی، جو آتا تھا جیسے آتا تھا تقسیم کرتے جاتے تھے، اور ایسا بھی ہوتا تھا کہ 50 ہزار درہم جو ہے وہ ایک دن میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر دیتے تھے۔ اور جو مانگنے والا آتا تھا نا تو اسے دے کر یہ بھی کہتے تھے، ہم تو کہتے ہیں نا لے بھئی 10 روپیے دیتے تو نال ہی کیا خوش ہیں، راضی ہیں، تینوں 10 روپیے دے چھڑے نے۔ الٹا اس بیچارے نے شرمندہ بھی کیتا کہ دوبارہ منگن نہ آوے، 10 روپیے دے کے الٹا انہوں شرمندہ بھی کیتا دوبارہ نہ آوے ساڈے کول منگنا واسطے۔ لیکن امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے تھے، کیا کہتے تھے، یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے عرض کیا 50 ہزار درہم اور دینار جو تھے وہ مانگنے والے سوالی کی سائل کی جھولی میں ڈال کر پتہ کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے یار میرے پاس یہی ہے، اتنا لے لو، اور اگر میرے پاس اس سے زیادہ بھی ہوتا تو میں سب کچھ تیرے لیے پیش کر دیتا، سبحان اللہ، اور مجھے معاف کر دینا کہ میں زیادہ تیری خدمت نہیں کر سکا، مجھے معاف کر دینا کہ میں زیادہ تیری خدمت نہیں کر سکتا۔ ہم ایک وقت کی روٹی، ایک وقت کا کھانا کسی کو دے لینا تو بہت چڑھے ہو کر پھرتے ہیں، بڑے خوش ہوتے ہیں۔ مسجد میں 100 روپیہ یا 10 روپے یا 1000 روپیہ
خرچ کر لینا تو ہم کہتے ہیں بس اب ہم سے بڑا چودھری تو ہے ہی کوئی نہیں نا، ہم نے تو مسجد ساری جو ہے وہ خود ہی بنوا دی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ کیا ہے، یہ نقصان دہ ہیں۔ اس لیے بات کر رہا ہوں کہ یہ نقصان دہ چیزیں ہیں۔ یہ بندہ مومن کی شایان شان نہیں ہے۔ بندہ مومن کی شایان شان یہ ہے کہ اپنا سارا مال بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر دے اور اس کے بعد بھی یہی کہے کہ میرے پاس جو تھا وہ میں نے خرچ کیا، یہ تو تھوڑا تھا، اگر اس سے بھی زیادہ ہوتا تو وہ بھی میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر دیتا، اور یہ مال کون سا میرا تھا، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا تھا، جس نے دیا تھا اسی کے نام پر میں نے اس کو صدقہ کر دیا۔ سبحان اللہ، یہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ کار۔ سبحان اللہ۔ لہٰذا بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنی نیکی ضائع نہ کیا کریں، اپنا عمل ضائع نہ کیا کریں۔ یہ نہ کہا کریں کہ میں نے بڑا کام کر دیا، میں نے یہ بنا دیا، میں نے مسجد بنا دی، میں نے فلاں چیز کر دی، میں نے فلاں چیز کر دی، کسی غریب کی بیٹی کی شادی کر دی، یا کسی بیوہ کے ساتھ جو ہے وہ اس کو راشن دے دیا 1 مہینے کا یا 1 دن کا کھانا دے دیا۔ یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ وہی کر رہے ہو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں دیا ہوا ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نہ عطا کرتا تو تم بھی مانگنے والوں کی لسٹ میں کھڑے ہوتے، لائن میں کھڑے ہوتے، تمہارا نام بھی ہاتھ پلانے والوں کے ساتھ ہوتا۔ اور اگر اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو اس میں سے خرچ کر دیا ہے تو کوئی احسان نہیں کیا، اپنے بھلے کے لیے کیا ہے۔ اگر کوئی مانگنے والا نہ ہوتا تو تم دیتے، کس کو دیتے؟ مانگنے والا کوئی نہ ہوتا تو کس کو دیتے؟ اپنا مال کہاں لے کر جاتے؟ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا پیش کرتے؟ کون سی خدمت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کرتے، اس کے دین کی یا اس کے راستے کی؟ لہٰذا احباب ذی وقار، مقصد بات کرنے کا یہ ہے، کسی کو کسی پر طنز کرنا نہیں ہے یا کسی کی دل آزاری نہیں ہے، بلکہ گزارش یہ ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی کا موقع دے تو اسے ضائع مت کیا کریں۔ اگر اللہ تعالیٰ نیکی کا موقع دے، کہیں خرچ کرنے کا موقع دے، کسی غریب کی مدد کرنے کا موقع دے تو اس نیکی کو ضائع نہ کیا کریں، بلکہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو توفیق عطا فرمائی۔ بڑے بڑے امیر ہیں، بڑے بڑے امیر ہیں، پتہ ہی نہیں ہے پیسوں کا، اپنی دولت کا، جائیداد کا، لیکن کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے راستے پر 1 روپیہ بھی خرچ کرنے کی توفیق نہیں ہے، لاکھوں اڑا دیتے ہیں یار دوستوں پر یا محفلوں پر یا مجلسوں پر یا کنجروں پر یا کنجر خانوں پر، لاکھوں کروڑوں اڑا دیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے 1 روپیہ بھی خرچ کرنے کی توفیق نہیں ہے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نیکی کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اسی ہجرت کے 3رے سال میں مزید کچھ چیزیں ہیں، وہ بس مؤثر ہیں۔ وراثت کا قانون بھی اسی سال میں نافذ ہوا کہ باپ کو کتنا حصہ ملے گا، بیٹے کو کتنا ملے گا، بیوی کو کتنا ملے گا، بچوں کو کتنا ملے گا، بیٹی کا حق کیا ہے، بیٹے کا حق کیا ہے، بہن کا کیا ہے، بھائی کا کیا ہے۔ تو یہ سارے احکامات بھی ہجرت کے 3رے سال نازل ہوئے اور نافذ ہوئے۔ اس کے بعد ذوی الارحام کا حصہ بھی بیان ہوا، پھر ان کے حقوق کی تفصیل بھی آئی۔ پھر اس کے علاوہ مسلمان اب ہجرت کے 3رے سال میں مسلمانوں کو مشرک عورتوں کے ساتھ نکاح کرنے سے روک دیا گیا، مشرک عورتوں سے نکاح کرنے سے روک دیا گیا، اور کہہ دیا گیا کہ مشرک عورتیں، آیت نمبر کیا، مشرک عورتیں مشرک مردوں کے لیے، اور مومن عورتیں مومن مردوں کے لیے، مومن مرد مومن عورتوں کے لیے، اور مشرک مرد مشرک عورتوں کے لیے۔ تو یہ قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے، اس کے ذریعے سے پھر یہ کہہ دیا گیا کہ اب کے بعد کوئی بھی کسی مشرک عورت کے ساتھ شادی اور نکاح وغیرہ نہیں کرے گا، کوئی تعلق وغیرہ نہیں رکھے گا۔